اب قوم سمود جو ہے وہ بھی چونکہ اسی قبیلہ عاد کا ایک شاخ تھی، وہ بھی اپنے ہزارہ میں اور اپنے تمدن میں بڑے مشہور تھے، لیکن وہ بھی بت پرستی میں مبتلا ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے پاس پیغمبر بھیجی حضرت صالح علیہ السلام، جیسے کہ پہلے ہم عرض کر چکے ہیں کہ حضرت ہود بھی عرب ہے، حضرت صالح بھی عرب ہے، حضرت شعیب بھی عرب ہے، اور سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی عرب۔ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ۔ حضرت صالح علیہ السلام نے بھی ان کو آ کے یہی دعوت کہ اے قوم اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور کوئی عبادت کے لائق۔ لیکن قوم نے کہا ہم تو بات نہیں مانتے، اور اللہ کے پیغمبر نے ان کو اپنے معجزے کا ذکر کیا، اور پھر اللہ کے پیغمبر نے ان کو نعمتیں یاد دلائی کہ بندے کو نعمت یاد آئے تو کچھ تو احساس ہوتا ہے نا اپنے منہ میں حقیقی کو پہچاننے کا۔ جیسے آپ کسی آدمی کو کہیں دیکھو یار کمال کی بات ہے، میں نے آپ کو مکے بلایا، میں نے آپ کی نوکری کرائی، میں نے آپ کے ساتھ یہ کیا، کم از کم تم کچھ تو مہربانی کرو، میرے احسانات کا یہ بدلہ دو نا۔ تو اللہ کے پیغمبر نے تذکیر بالنعم کی کہ وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ عَادٍ وَبَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ تَتَّخِذُونَ مِن سُهُولِهَا قُصُورًا وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ۔ اللہ کے پیغمبر نے کہا کہ ظالمو یاد کرو، اللہ نے قوم عاد کے بعد تمہیں ان کا خلیفہ بنا کے بھیجا، تمہیں زمین میں رہنے کی نعمت دی، اور پھر تمہیں ایسی قوت دی ہے کہ تم وادیوں میں بڑے اونچے اونچے قصر بناتے ہو، اور تمہیں اتنی طاقت دی ہے کہ تم پہاڑوں کو کھود کے پہاڑوں کے اندر گھر بناتے ہو۔ اتنی نعمت۔ اچھا وہ ایسا نہیں کرتے تھے جیسے آج کل بھی لوگ پہاڑوں کے مکان بناتے ہیں، پہاڑ کاٹ دیا مکان بنا لیا، یا پہاڑوں سے پتھر لے آئے ان کو پتھر لگا لگا، نہیں، وہ پہاڑوں کو کھود ڈالتے تھے ایسے فن کے ساتھ۔ یہ پہاڑ کھڑا ہے نا جی، کھدائی ہو گئی، اسی کو کھودتے گئے، یہ کمرہ بن گیا ڈرائنگ روم ہے، یہ ڈائننگ روم ہے، یہ فلاں ہے، اسی پہاڑ کے اندر تنحتون من الجبال، اتنی بڑی طاقت۔ اس لیے پیغمبر کہتے ہیں فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ۔ انہوں نے کہا کہ جناب پیغمبر نے کہ اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو، اللہ کی زمین میں فساد نہ کرو، خدا کا خوف کرو، اللہ سے ڈرو۔ اور حضرت صالح علیہ السلام نے جتنی دعوت دے سکتے تھے، جتنی تبلیغ کر سکتے تھے، رات دن دعوت دی، لیکن قوم اپنی ضد پہ اڑی۔ آخر میں حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ اچھا قوم کٹھی کر کے کچھ سوچو، کچھ عقل کرو، کوئی بات تو بتاؤ نا، کوئی فیصلہ کرو، چلو مل کر کوئی عقل کی بات کرو۔ تو انہوں نے جناب ایک میٹنگ کی، ساری قوم ان کی کٹھی ہوئی، بڑے بڑے قبیلے کے سردار کٹھے ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ بھئی حضرت نوح علیہ السلام سے ہم کوئی نشانی مانگتے ہیں، یہ ہم میں سے ہیں، ہمارے قبیلے میں پیدا ہوئے ہیں، ہماری برادری کا آدمی ہے، کہتا ہے میں نبی ہوں۔ نعوذ باللہ، اس کا قرآن یہ کہتا ہے کہ کہنے لگے اَلْقِیَ الذِّکْرُ عَلَیْہِ مِن بَیْنِنَا بَلْ هُوَ کَذَّابٌ أَشِرٌ۔ نعوذ باللہ، کہنے لگے کہ یہ کیسی بات ہے کہ ہم میں سے ایک آدمی، اسی پر ہی اللہ نے بائی بھیجی تھی، ہم اور کسی اور پہ کیوں نہیں بھیجی؟ حضرت صالح علیہ السلام کو اللہ نے نبی چننا تھا، کسی اور کو چن لیتے، کسی بڑے آدمی پہ وحی بھیج دیتے۔ نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، یہ تو جھوٹ رہا ہے، اللہ پہ جھوٹ بول رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر یہ ساری باتیں سنتے اور سہتے رہے، برداشت کرتے رہے اور اپنی دعوت پہ لگے۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ صحیح معنی میں جو دینی جماعتیں ہوتی ہیں، آپ ان کی جتنی بھی مخالفت کریں وہ اپنے کام میں لگے،
آپ نہ مانیں، آپ ان کو گالیاں دیں، آپ ان کو برا کہیں، آپ ان پر فتوے لگائیں، لیکن وہ آپ کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ان کو اپنی تو غرض کوئی نہیں ہوتی، ان کی غرض ہوتی ہے اللہ کو راضی کرنا۔ تو آپ جتنی ان کی مخالفت کرتے ہیں اللہ تو اور ان سے زیادہ راضی ہوتے ہیں، زیادہ ثواب ملتے ہیں، وہ کیسے کام چھوڑتے ہیں؟ دیکھو نا، دنیا دار آدمی جو ہے جب اس کو رسپانس نہیں ملتا وغیرہ چھوڑے یار ٹھیک ہے، جب وہ میری عزت نہیں کر رہا مجھے کیا پڑی ہے، میں خامخواہ کے دروازے میں جاتا ہوں۔ لیکن جس بندے کو یہ پتا ہو کہ میں جتنے دفعہ جاؤں گا مجھے دھکے دیں گے، مجھے ماریں گے، میرا تو ثواب بڑھ رہا، وہ کیوں چھوڑے گا؟ تو حضرت صالح علیہ السلام نے جب اصرار کیا، قوم میں میٹنگ کر کے انہوں نے کہا کہ اچھا جی آپ کے ساتھ ہمارا ایک مسئلہ ہے، تو یہ ہے کہ ہم آپ کی صداقت جانچنے کے لیے، آپ کی نبوت و رسالت کا امتحان لینے کے لیے آپ سے ایک معجزے کے طلبگار ہیں، لیکن وہ معجزہ جیسے ہم مانگتے ہیں نا اسی طرح ہو اور ہمارے سامنے ہو اور ہمارے آنکھوں کے سامنے مشاہدہ ہو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ٹھیک ہے، بتاؤ کہ شاید اس طرح ان کی اصلاح ہو جائے۔ انہوں نے کہا کہ جناب یہ صخرہ آپ دیکھ رہے ہیں، صخرہ کہتے ہیں ایک پہاڑی ٹیلا، یعنی ایک تو پہاڑ ہوتا ہے نا جبل، ایک صخرہ یعنی پتھر، لیکن ایک ٹیلا، چھوٹا سا ٹیلا۔ انہوں نے کہا کیا ہے؟ انہوں نے کہا جناب اس ٹیلے سے ایک اونٹنی نکل آئے۔ بچے جی قوم کیا مانگ رہے؟ اس ٹیلے سے اونٹنی نکل آئے۔ اچھا دوسرے قبیلے کے جو بڑے بڑے سردار نے کہا کہ نہیں بات سنیں حضرت، صرف اونٹنی نہیں اور اونٹنی ہوگی سرخ رنگ، کالی ہوگی تو پھر ہم نہیں مانے۔ یہ قومیں ہیں جناب، اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر حضور پاک کی زمانے مبارک تک اور خیر القرون کے دور تک قومیں بڑی ہیں لیکن لیڈر مخلص، اور جب خیر القرون کا دور ختم ہو گیا تو اب لیڈر مخلص نہیں رہے، قوم بڑی مخلص ہے، جب چاہو زندہ باد کروا لو، جب چاہو مردہ باد کروا لو، قوم بڑی سیدھی سادھی ہے۔ حقیقت ہے ایسی قوم عند اللہ، سچی میں طنز نہیں کر رہا، ایسی قوم آپ نے دیکھی نہیں ہوگی، یعنی آپ کو کسی مرشد کی، پیر کی، بزرگ کی کوئی ضرورت نہیں، آپ ویسے قبر بنا کے کپڑا ڈال کے بیٹھ جائیں، 2 مہینے کے بعد کام شروع ہو جائے، سیدھی سادی قوم ہے۔ اچھا ملتزم بھی لے آؤ جناب، وہاں بھی روتے دیکھو آنسو بہا رہے ہیں، یا رب البیت یا رب البیت یا رب البیت ماشاءاللہ، اور خواجہ نظام الدین اولیاء کی قبر پہ لے جاؤ، وہاں بھی ماشاءاللہ ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں اور رو رہے ہیں۔ پہلے قوم اتنی شدید تھی، انہوں نے کہا کہ اس صخرہ سے اونٹنی نکلے، دوسرے نے کہا کہ جناب اونٹنی سرخ ہو، تیسرا قبیلے کا سردار کھڑا کر نے کہا کہ نہیں صرف سرخ بھی نہ ہو، زخمہ بڑی موٹی تاز۔ اچھا ایک اور قبیلے کا سردار کھڑا ہو گیا، اس نے کہا جناب صرف موٹی تازی نہ ہو بلکہ 10ویں مہینے کی حاملہ ہو، بس بچہ جننے والی ہو، کیونکہ ہم نے دودھ ہی پینا ہے نا، دوسرے اونٹ نہیں دیکھنی تھوڑی ہے۔ یعنی آپ اندازہ کریں نا کہ اللہ میاں کے ساتھ ایک نعوذ باللہ اس سے بڑا کوئی استہزاء ہے۔ اور جناب قبائل نے کہا کہ اچھا وہ اونٹنی اتنی بڑی ہو اور اتنا اس کا دودھ ہو کہ ہم سارے بنو جتنا ہے نا سمود کی قوم، ساری قوم پی لے ایک دن میں، سب کو کافی ہو جائے۔ یعنی شرطیں لگوا رہے ہیں اللہ کے یہاں کہ بھائی آپ یہ شرط مانو، نمبر 1 جیسے کوئی کنٹریکٹ کرنا ہو۔ حضرت صالح السلام سن رہے ہیں، اللہ کے نبی ہیں، سن رہے ہیں، کیونکہ وہ چاہتے ہیں یہ جہنم سے بچے، ان کو تو ایک ہمدردی ہے، یعنی وہ یہ چاہتے ہیں۔ آپ حیران ہوں گے کہ ابھی میں جب یورپ کے دورے پہ تھا، مجھے کچھ ساتھیوں نے کہا کہ 2-3 آدمی آئے تبلیغی جماعت کے، ان کو کسی جگہ رہنے کی جگہ نہ ملی بیچاروں کے، وہاں مسجدیں تو ہوتی نہیں، آپ کو پتا ہے مسجدیں کتنی یورپ میں، کہا اگر ہوتی ہیں تو دور دور ہوتی ہیں، اور پھر ان کے کوئی مینار گنبد تو نہیں ہوتے، پتہ لگے مسجد ہے، وہ تو گھر ہوتا ہے، مکان ہوتا ہے، اس کو مسجد بنایا ہوا ہوتا ہے۔ تو وہ 3 آدمی تھے بیچارے، جماعت کے نکلے ہوئے تھے تبلیغ کے لیے، تو وہ بیچارے سردی سے بچنے کے لیے ایک چرچ میں چلے، آگے وہاں کو پادری وادری تھے، ان کی انتظامیہ تھی، انہوں نے دیکھا کہ گاڑیاں ہیں،
کپڑے مسترد شیطر. انہوں نے کہا کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم آئے تو دین کی تبلیغ کرنے کے لیے ہیں، لیکن رہنے کا کوئی ٹھکانہ نہیں اور یہاں قریب میں کوئی ہوٹل، اور ہم زیادہ زبان بھی کم سمجھتے ہیں، صرف ایک آدمی ہے ہم میں سے جو زبان جانتا ہے، اگر مہربانی کرتے ہیں ہم رات یہاں گزار لیں. انہوں نے کہا کوئی بات نہیں آپ رات گزاریں، لیکن ایک شرط ہے کہ بھئی ہمارے کسی چرچ میں آپ نے مذہب کی تبلیغ نہیں کرو گے، رہو آرام سے، ہم تمہیں کمرہ دیتے ہیں، جگہ دیتے ہیں، تمہارے کھانے پینے کا بھی کر دیتے ہیں انتظام، لیکن تم یہاں تبلیغ نہیں کرو گے، باہر جا کے جو مرضی ہے کرو. انہوں نے کہا بھئی ہم نے تو رات گزارنی ہے، کل ہم نکل جائیں گے. بابا آپ رات کو کس کو تبلیغ کریں گے؟ اندر کوئی ہے گرجے میں ویسے کوئی آتا ہے؟ اللہ کا شکر ہے ویسے خالی پڑے ہوئے ہیں، تبلیغ کس کو کریں گے؟ وہ تو اتوار کے دن کچھ بیوقوف ہوتے ہیں، 2-4% آ جاتے ہیں، ورنہ گرجے میں ہوتا ہے کہ وہ تو لطیفہ بن گیا نا. ایک دفعہ میں نے سب ساتھیوں سے کہا کہ لفظ کو ذرا آرام آرام سے ادا کرو، گر جا. تو ان کا تو مقدر یہ ہے انشاءاللہ، یہ تو اب گر جا، یہ تو گیا. اسی لیے اللہ کی رحمت سے بک رہے ہیں اور مسجدیں بن رہی. خیر بہرحال جناب وہ ٹھہر گئے. وہ جب آئے تو صبح کو پادری کے پاس گئے، انہوں نے کہا جی آپ کی بہت مہربانی کہ ہم نے بڑی آرام سے رات گزاری. اتنی سردی وہاں اگر کمرہ نہ ہو اور ہیٹنگ کا سسٹم نہ ہو تو بندہ تو مر جائے، فریز ہو جائے. انہوں نے کہا جی آپ کی بہت بڑی مہربانی ہے، ہم آپ کے بڑے شکر گزار ہیں. اور اس نے کہا بھائی تم نے کتنا دن رہنا ہے اس علاقے میں؟ انہوں نے کہا ہم نے رہنا تو 3 دن ہے. میں تو 3 دن یہاں رہوں. تم باہر جا کے تبلیغ کرو، گشت کرو، تبلیغ کرو، جہاں مرضی آئے جاؤ، جو مرضی آئے کرو، لیکن بس جب یہاں کوئی لوگ آئے ہوئے ہو نا تو پھر باہر. انہوں نے کہا جی ہم نے کرنی نہیں، ہم باہر جائیں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے 3 دن لگا. اب جناب وہ پادری کو کچھ یعنی ایک تشویش شروع ہو گئی کہ بھئی میں دیکھوں کرتے کیا ہے. اب جناب وہ آئے دیکھے رات کو کہ تینوں بندے سجدے میں گرے ہوئے ہیں اور رو رہے ہیں بے تحاشا، اور جناب ان کی زبان پہ بار بار پادری کا نام آتا ہے کہ اللہ میاں اس کو جنت بھیج دے، اللہ میاں اس کو جنت دے دے، ہم کو اس میں جگہ دے، اللہ میاں تو بھی تو اس کو جنت میں جگہ دیتے نا، وہ دشمن ہو کے ہمیں جگہ دے رہا ہے، تو مہربان. اب اس نے سنا کہ بار بار میرے نام پر لگے ہوئے ہیں، میرے ساتھ ان کو کیا ہو گیا. وہ جب صبح کی نماز پڑھ کے بیٹھے تو خیر میں چلا گیا. اس نے پوچھا کیا بات ہے، کیا کہہ رہے تھے؟ انہوں نے کہا ہم تمہاری ہدایت کے لیے دعائیں مانگ رہے تھے. انہوں نے کہا تمہیں میرے ساتھ کیا ہمدردی؟ انہوں نے کہا انسان ہو، ہمارے بھائی ہو، آدم کی اولاد ہو، ہمدردی کیوں نہیں؟ ہمیں تو ہمدردی ہے. انہوں نے کہا اچھا یہاں اور بھی تمہارا کوئی کام ہے؟ اس نے کہا دیکھ لیا ہے تم نے 3 دن، اور کیا کام ہے؟ ہم تو اس لیے نکلے ہوئے ہیں کہ یہ امت جو ہے کسی طرح جہنم سے بچ جائے. یقین کرے کہ 3 دن کے بعد وہ پادری مسلمان ہو گئے. اس نے اپنے پورے خاندان کو اسلام کلمہ پڑھوایا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی دعوت میں تو برداشت کرنا پڑتا ہے. تو حضرت نوح علیہ السلام نے بھی، حضرت صالح علیہ السلام نے بھی فرمایا کہ ٹھیک ہے کہ آپ نے دعا مانگی، اللہ نے اونٹنی ظاہر، اور حکم ہو گیا کہ ہذہ ناقۃ اللہ، یہ اللہ کی اونٹنی ہے. کیوں؟ اونٹنی سے تو پیدا نہیں ہوئی نا، شان کن فیکون سے پیدا ہوئی. اور آپ نے فرما دیا کہ اے قوم دیکھو ہذہ ناقۃ اللہ ولا تمسوها بسوء، خبردار اس کو کچھ کہنا نہیں، چھیڑنا نہیں اس کو. اور یہ بھی دیکھ لو کہ لہا شرب ولکم شرب یوم معلوم، ایک دن پانی جو ہے اونٹنی پیے گی اور ایک دن تم پیو گے. جب اونٹنی پانی پیے گی تم دودھ پیو گے اونٹنی کا. اب جناب جب یہ چند دن چلے اور گزرے تو آپس میں پھر میٹنگ کی. انہوں نے کہا یار یہ تو مسئلہ ہو گیا کہ ہم ایک دن صرف دودھ ہی پیئے، پانی پیتے نہیں، اور یار یہ اونٹنی بھی کوئی عذاب ہے، سارا پانی پی جاتی ہے، یار اس کو ختم. تو اب انہوں نے میٹنگ کی. وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ. انہوں نے میٹنگ کی اور میٹنگ کرنے کے بعد قدار ابن صالح، اس لیے حضور نے فرمایا اشقى الناس، سب سے بڑا بدبخت جو تھا نا وہ خدا، اشقى الاولین، پہلی قوموں میں سے بڑا بدبخت آدمی. انہوں نے کہا کہ بس اونٹنی کو قتل کر. تو قدار نے اپنے ساتھ ساتھیوں کو بھی ملایا اور بیٹھ گئے راستے میں. اونٹنی جب گزری فعقروہا، اونٹنی کو زخمی کیا، اس کی کونچے کاٹ ڈالی، پاؤں کے نیچے جو ہڈیاں جڑی ہیں ان کو کاٹ، اور اس کے بعد اس کے جو فصیلہ تھا، بچڑا تھا ساتھ، اس کو بھی مارا.
اور جناب اس نے 3 دفعہ آوازیں نکالی کہ پوری کشتی ہل گئی، لیکن ان کو رحم نہیں آیا، اور حتیٰ کہ وہ اونٹنی ذبح ہو کے تڑپتے تڑپتے مر گئی۔ انہوں نے باقاعدہ گوشت کاٹا اور اس کے بعد جناب کوئی چیزیں پکا کے کھانے لگے۔ حضرت صالح علیہ السلام کو پتہ چلا تو حضرت صالح علیہ السلام آئے، انہوں نے کہا میں نے تمہیں کہا تھا کہ بدبختو یہ نہ کرو، اچھا اب یاد رکھو تمتعوا فی دارکم 3 ایام ذالک وعد غیر مکذوب، صرف 3 دن کی تمہیں مہلت ملی ہے، اور یہ اللہ کی طرف سے وعدہ ہے جو کبھی جھوٹا نہیں ہوگا، 3 دن کے بعد تم پر اللہ کا عذاب۔ انہوں نے کہا کمال ہے، کہا عذاب آئے گا، چلو صالح علیہ السلام کو بھی قتل کر۔ قالوا تقاسموا باللہ، قسمیں اٹھا لی، لنبیتنہ، ہم رات کو جا کے اس کو اور اس کے اہل خاندان کو قتل کر دیں گے، لیکن خدا کی شان ہے جب قتل کرنے کے لیے آئے اللہ نے ایسا روک ڈالا کہ بھاگ گئے۔ اب جب وہ 3 دن کا وعدہ ہوا تو پہلے دن اس پوری قوم کے چہرے جو تھے پیلے، اب کچھ ڈرنے لگے کہ بھئی پیغمبر نے کہا تو ٹھیک تھا۔ دوسرے دن ان کے چہرے جو تھے سرخ، اور تیسرے دن ان کے چہرے جو تھے وہ سیاہ۔ اب ان کو سمجھ آ گئی کہ ہاں بالکل جو بات تھی نا وہ پوری ہونے والی ہے، ہم نے واقعی بہت بڑی زیادتی کی ہے، لیکن اب کیا ہو سکتا تھا، اب تو عذاب نازل ہونا شروع ہو گیا، اور پھر ایک عذاب نہیں آیا ان پر، قرآن پاک کہتا ہے کہ ان پر رجفہ آیا، رجفہ کہتے ہیں زمین کا زلزلہ، اور صاعقہ بجلی جیسے اوپر کی آتی ہے بجلی کڑکتی، صاعقہ آیا، اور آخری عذاب جو تھا فأخذتهم الصیحۃ، ایک صیحہ آیا، ایسی آواز تھی کہ اس کے بعد جتنے کے جتنے تھے سب کے سب ختم۔ اسی کو قرآن پاک کہتا ہے فَعَقَرُوا النَّاقَةَ وَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ، زخمی کر دیا، وَقَالُوا يَا صَالِحُ ائْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ وَقَالَ يَا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَلَكِنْ لَا تُحِبُّونَ النَّاصِحِينَ۔ اللہ کے پیغمبر نے جب ان کو ڈرایا، اللہ فرماتا ہے کہ زلزلے نے پکڑا، اور جب زلزلہ آیا تو گر گئے، اونڈے منہ گر گئے، اٹھنے کی طاقت نہیں، جب گر گئے تو صاعقہ آیا، اور جب صاعقہ ختم ہوا تو صیحہ آیا، 3 عذاب جمع، اور پیغمبر کھڑے ہیں افسوس کر رہے ہیں، اور وہاں سے وہ کہتے ہیں لقد ابلغتکم رسالۃ ربی، ظالمو میں نے تو تم کو اللہ کا پیغام پہنچایا، ونصحت لکم، میں نے تمہیں بار بار نصیحت بھی کی، ولکن لا تحبون الناصحین، لیکن تم لوگ خیر خواہ نصیحت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے ہو، جس کا انجام یہ نکلا ہے۔ تو حضرت صالح علیہ السلام پھر وہاں سے ہجرت کر کے سرزمین فلسطین میں آباد ہوئے، اور فلسطین میں ایک بستی تھی رملہ، جس میں آپ نے قیام کیا، اور وہی فوت ہوئے اور وہی تدفین ہوئی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔